بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، زندگی اسی کا نام ہے، کبھی خوشیاں کبھی غم۔ انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتوں میں رہتا ہوا، دکھوں کا جو ہے وہ مشکلات کا سینہ چیرتا ہوا، پلٹنا جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو انسان کی زندگی ہے جس کے کیلا کھانے سے بھی دانت ہلنا شروع ہو جائیں، ایک مرد کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کی زندگی میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، لیکن دکھ زیادہ ہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس وقت مختلف جگہ سے مٹی لے کے اس کو پانی میں گوندھ کر کھلی فضا میں چھوڑ دیا گیا، اور اس کے اوپر 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ علماء نے لکھا کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے 39 حصے غم ہے اور 1 حصہ خوشی ہے، اور جب غم اور خوشیاں دونوں اکٹھی آ جائیں تو غم غالب رہتا ہے، خوشی عارضی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی شادی ہے، سیرا سجا ہوا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، اور دوسرے بیٹے کی وفات ہو جائے تو کسی کو خوشی یاد رہے گی؟ تو غم غالب ہوتا ہے، خوشی عارضی ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ دکھوں میں آ کے، پریشانیوں میں آ کے جب دل برداشتہ ہوتا ہے تو وہ بد دعا کرنے لگتا ہے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو۔ جلد بازی کے اندر لوگ اپنے آپ کو بھی بد دعا دیتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی بد دعا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ اپنے مال کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنی جان کو بد دعا دو۔ ہو سکتا ہے وہی وقت قبولیت کا ہو اور وہ لمحے قبول ہو جائیں اور پھر تم جو ہے وہ پچھتاتے پھرو۔ تو اس موقع پہ بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بردباری سے، صبر و تحمل سے آگے بڑھنے کا کوئی سلیقہ ڈھونڈنا چاہیے۔